دوستو، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر واپس آئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ورقہ کے الفاظ بیان کیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان کے ساتھ غار حرا واپس چلے گئے تاکہ یاد الہی میں ان دنوں کی مدت مکمل کر لیں جن دنوں کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مختص کیا تھا۔ وہاں پہنچے اور طواف فرمایا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بزرگ ورقہ بن نافل پر پڑی جو دوسرے لوگوں کے ساتھ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ورقہ کو سلام کیا اور خیریت پوچھی۔ ورقہ نے ان سے کہا، میرے بھائی کے بیٹے، مجھے سب کچھ بتاؤ جو تم نے دیکھا اور سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ ورقہ نے سننے کے بعد دوبارہ وہی کچھ کہا جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، لیکن اس بار انہوں نے اتنا اضافہ کیا کہ تمہیں لوگ جھوٹا کہیں گے، تم پر برا سلوک کریں گے، تمہیں برادری سے نکال دیں گے اور تم پر جنگ مسلط کر دیں گے۔ اگر اللہ نے مجھے اتنی مہلت دی کہ میں اس وقت تک زندہ رہا تو اللہ کے علم میں ہے کہ میں اس کی مرضی میں پورا اتروں گا۔ پھر ورقہ نے جھک کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے۔ دوستو، حضرت ختیجہ اور ورقہ کی حوصلہ افزائی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر وہی نازل کی۔ اس نازل ہونے کی صورت کیا تھی اس کا ذکر تو نہیں ملتا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہی کیسے نازل ہوتی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دو صورتیں بیان فرمائی۔ بعض اوقات ایسے ہوتا تھا جیسے گھنٹی کی آواز آتی ہو۔ جب مجھے وحی کی نزول کی آگاہی ہو جاتی تھی تو اس گونج کی کیفیت کم ہو جاتی تھی، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ فرشتہ انسان کی صورت میں آ کر مجھ سے کلام کرتا تھا اور جو کچھ مجھ سے کہتا میں اس سے آگاہ ہو جاتا تھا۔ دوستو، اب جب دوسری مرتبہ وحی نازل ہوئی تو اس کی ابتدا نون کے ایک حرف سے ہوئی۔ یہ اولین نظیر ہے ان حروف کی جن سے بہت سی صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ اس واحد حرف کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے والقلم فرما کر قلم کی قسم کھائی، جس کا ذکر سورہ علق کی آیات میں پہلے ہی نازل ہو چکا تھا۔ قلم ایک ابتدا اور وہ لازمی ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم اور دانش عطا کی۔ جب قلم کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ قلم تھی، پھر اس نے لوح محفوظ کو خلق کیا اور قلم سے کہا لکھ۔ قلم نے عرض کیا، میں کیا لکھوں؟ ارشاد ہوا، وہ سب کچھ لکھ دے جو مجھے اپنی مخلوق کے بارے میں علم ہے، قیامت تک جو کچھ ہونا ہے۔ تب قلم نے وہ سب کچھ لکھ دیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ قلم کی قسم کے بعد ایک اور قسم آتی ہے، قسم ہے اس کی جس سے وہ لکھتے ہیں۔ یہ فرشتے ہیں جو عرش پر کچھ کم تر قلم سے اور کچھ کم تر الواح پر لکھتے ہیں۔ یہ وہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں عرش پر محفوظ ہے، جس سے متعلق بعد میں نازل ہونے والی وحی سے بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ ایک عظمت والا قرآن ہے جو ایک مقدس لوح پر محفوظ ہے، جس کی حرمت ہمیشہ قائم رہے گی۔ دوستو، ان دو قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے یوں ضمانت دی گئی، نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جس سے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور بلا شبہ تمہارا اخلاق عظیم ہے۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد ایک وقفہ آ گیا۔ اس وقفے کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کچھ شکوک پیدا ہونے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا ہو یا کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سپورٹ کرتی تھی اور فرماتی رہیں کہ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں۔ بہرحال یہ وقت گزرا اور پھر حوصلہ افزائی کے ساتھ مزید ضمانت دیتے ہوئے پہلا واضح حکم نازل ہوا جو براہ راست ان کے مشن یعنی تبلیغ دین الہی سے متعلق تھا۔ قسم ہے روشن دن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور بلا شبہ تمہارے لیے بات کا وقت پہلے سے بہتر ہوگا۔ یقیناً تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں راہ محبت سے نا آشنا پایا، پھر اپنی طرف ہدایت دی، اور تمہیں محتاج پایا، پھر مالدار بنایا، لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو،
اور سائل کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ دوستوں، مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔